ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم کھوسا صاحب. یہ ملاقات کر کے آئے ہیں عمران خان صاحب سے. خان صاحب کو جب وہاں دیکھا ہم نے, پریشان تو ہوں گے جیل میں بند. جی بالکل پریشان نہیں تھے. ہی واز سالڈ لائک اے راک. ان کو اور بشرا بی بی کو ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھا. اور خان صاحب کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے مستقبل اور اپنی یوتھ کی طرف ہے. السلام علیکم. پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم کھوسا صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک معروف وکیل ہیں. یہ ملاقات کر کے آئے ہیں عمران خان صاحب سے. آئیے جانتے ہیں کہ ان کی آنکھ نے وہاں پر اڈیالہ جیل میں کیا دیکھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خرم بھائی, آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کس کیس میں گئے تھے اڈیالہ جیل؟ یہ جو ٹرسٹ والا کیس چل رہا تھا اس کے اندر گئے تھے وہاں پر. 90 ملین پاؤنڈس کے. جی وہی. ہم نے اور بھی کیسز کئی دیکھے, کئی اور پولیٹیکل لیڈرز کے, لیکن یہ کیونکہ یونیک کیسز بنا رہے ہیں جس کے اندر کیس تو شیلو ہیں, ان کے اندر کچھ نہیں ہے. اور خان صاحب کو جب وہاں دیکھا ہم نے تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کو کوئی پریشانی یا کسی حوالے سے کوئی ان کو نہیں تھا کہ یہ پریشان تو ہوں گے جیل میں بند. جی بالکل پریشان نہیں تھے. اور ان کے بالکل ہی واز سالڈ لائک اے راک. جو کیمرے لگے تھے وہ ان کیمروں سے بھی مخاطب ہو رہے تھے, کیونکہ ان کیمروں کے پیچھے, دیوار کے پیچھے کوئی اور بیٹھ کر وہ پوری سی پروسیڈنگز دیکھتے ہیں اور وہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں, تو وہ ان سے بھی مخاطب ہوتے ہیں. اور کورٹس میں بھی وہ جو ہے وہ ریسیپٹیو رہتے ہیں دوستوں سے. جو مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہوشیار کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. اور وہاں پر ایک تاریخ کے اوپر پریس والوں کو انہوں نے پیچھے بھیج دیا. تو خان صاحب, میں بیٹھا ہوا تھا تو خان صاحب آئے, انہوں نے کہا او بھائی یہ جج سے بات کرتے ہیں, یہ پریس والے کیوں پیچھے ہیں, یہ بھی تو آگے سنیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں آگے چلا گیا, خان صاحب ساتھ تھے, تو جا کے وہ جج صاحب کو میں نے کہا, میں نے کہا جی یہ پریس والوں کو آپ نے یہاں بلا تو لیا اڈیالہ جیل کے اندر, لیکن ان کو اتنی دور آپ نے بٹھایا ہوا ہے کہ یہاں ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے, نہ سنائی دے رہا ہے, نہ پتہ ہے کہ پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں. کم از کم یہ سنیں تو صحیح کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جج صاحب نے پروسیڈنگز روکی. خان صاحب نے بھی ان کو یہی کہا, اور انہوں نے پھر وہ کہا کہ میڈیا والوں کو بلا لیں. اب وہ عدالت ایسے ہے کہ یہ اوپر جج صاحب بیٹھے ہیں, اس کے بعد تھوڑا فاصلہ ایک ٹیبل ہے, ٹیبل کے آگے ایک وہ ڈائس بنا ہوا ہے اونچی سی جگہ پہ, اس کے پیچھے پھر ایک اور لکڑی کی وہ چھوٹی سی بنی ہوئی ہے آدھی دیوار ٹائپ جس کو آپ کہتے ہیں, یا ایک پارٹیشن ہے. اس پارٹیشن کے پرلی طرف آ کے پھر وہ جو صحافی کھڑے ہو گئے, خان صاحب نے پھر ان سے گفتگو شروع کر دی اور بتایا. لیکن میں نے ان کو اور بشرا بی بی کو ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھا. اور ان کا کہنا یہ تھا, اور جو وہ وہاں گفتگو, کہ یہ تو کیسز ہی جھوٹے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی شہادت ہے, نہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے, یہ من گڑت کہانیاں جو یہ بنا رہے ہیں, یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے. کچھ کیسز میں تو خان صاحب بری بھی ہو گئے آپ کے سامنے, باقیوں میں ان کی سینٹنس سسپینڈ ہو گئی. تو یہ جو ایک جھوٹ کا پلندہ بنایا ہوا ہے, میں تو خان صاحب کو بالکل ایک لمحے کے لیے بھی, اچھا کمپلینٹ کرتے بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہیں. ان کو ایک فکر تھی, ان کو صرف فکر تھی اپنے ورکرز کی فکر تھی کہ جو 9 مئی میں غلط پابند سلاسل کیے گئے ہیں, یا جو خواتین تھی جو اب باقی زیادہ تر باہر آ گئی ہیں. لیکن یاسمین یہ دیکھیں نا, بار بار احتجاج کی کال دے رہے ہیں, اس کے بعد بھی تو ورکرز پکڑے جائیں گے. جتنے مرضی ورکرز پکڑ لیں, پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں نا وہ کندن بن چکے ہیں. وہ اس ملک کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے, یہ جو 70-75 ٹاپ چکے ہیں نا, یہ اور کتنے دیر اس ملک کو جو ہے دیمک کی طرح لوٹیں گے. ان کا دور گیا, اب نوجوان کا دور ہے, اب ان کا دور ہے جو اس ملک کے اندر سکلڈ لوگ ہیں, نوجوان ہیں, جو اس ملک کی اصل طاقت ہیں, جو اس ملک میں 70% کے قریب موجود ہیں. یہ ان کا دور ہے, ان کا ایرا ہے. تو خان صاحب کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے مستقبل اور اپنی یوتھ کی طرف ہے. اور یہ احتجاج کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ یہ احتجاج کرتے ہیں پاکستان کے لیے. یہ احتجاج کرتے ہیں ایک سٹیٹس کو کے نظام کو توڑنے کے لیے, جس کو انہوں نے 8 فروری کو توڑا تھا. اور آ کے فارم 45 جب آیا تو سمجھ آئی, تو ان کو فارم 47 میں چینج کرنی پڑی. اور یہ اس نظام جو ابھی آپ کے پاس ریسنٹ پاسٹ میں ہوا کہ ہارس ٹریڈنگ دوبارہ کی گئی, اس فسودہ نظام کے خلاف وہ بات کرتے ہیں کہ ضمیر کا سودا نہیں ہونا چاہیے اس ملک اور اس دھرتی کے لیے. آپ جو مینیفیسٹو لے کے آئے ہیں, جس پارٹی سے لے کے آئے ہیں, وہ آپ اس کے ساتھ ہی کھڑے خوبصورت لگتے ہیں. اچھا, یہ آپ وہاں پر گئے, آپ نے تمام ہیئرنگ بھی سنی,
اس کے بعد کیا کہتے رہے خان صاحب؟ کچھ اسپیشل کوئی الفاظ تھے کہ کسی کے لیے کوئی پیغام یا پھر؟ دیکھیں پیغام تو ان کا پاکستان کے لیے یہی ہے کہ میں بھی ڈٹا ہوا ہوں اور آپ بھی اپنا حوصلے بلند رکھیں، اور وہ وقت اب دور نہیں ہے، یہ تھک جائیں گے. آپ کے سامنے ہے کہ یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں، نہ یہ عوام ان کو پذیرائی دے رہی ہے اور نہ یہ عوام ان کو پذیرائی دے گی. اور انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ اس ملک کی یوتھ کا ہے جو اس ملک کو ترقیوں کی طرف لے جائے گا. ابھی بھی بہت پر امید ہے. بالکل ہیں جی. اچھا فٹنس کے حوالے سے بتائیے گا، کہہ رہے تھے کچھ بیمار ہے خان صاحب وہاں پہ؟ دیکھیں انسان ہے نارمل، ابھی ان کا جو جیسے پتہ لگا کہ ان کے 3-4 دن بجلی بند کر دی گئی، اور اس کے ساتھ پھر کھانا بھی ان کا جو روٹین کا تھا وہ ڈسٹرب کر دیا گیا، اور ان کو جو ہے آئسولیشن میں رکھا گیا. تو یہ اتنا ویریشن چینجنگ سیزن میں. چھیٹ نکلا ہوا کوئی اس طرح؟ نہیں جی بالکل وہ فٹ ہیں الحمدللہ، بالکل وہ اس معاملے میں اپنے خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت دی ہے ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہو؟ بالکل ایکسرسائز کرتے ہیں جی، اور وہ بھرپور ایکسرسائز کرتے ہیں، اور وہ اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ وہ عملہ پریشان ہے کہ یہ خان صاحب جو ہیں اس ایج میں ماشاءاللہ 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 بالکل فٹ ہیں. اچھا کوئی قرآن پاک وہاں پر پڑھ رہے ہیں کوئی ترجمے کے ساتھ؟ یہ بھی خبریں آ رہی جی ہیں. بالکل پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور کیونکہ دیکھیں ان کی ایک ویژن ہے، اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، یہ انسان اپنے اندر انکلکیٹ. اگر اتنے میاں صاحب کہاں فائنانس منسٹر سے شروع ہوئے آج تک ان کا نہ وہ امیج بنانا، باقی دیگر کو دیکھ لیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مشن کے لیے بھیجا ہوا ہے، آپ کو ایک چیز کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو اس ملک کے اندر جو سٹیٹس کو تھا، اس ملک کے اندر جو ایک نظام روٹن نظام جس کو آپ کہتے ہیں چل رہا تھا، اس کو توڑنے کے لیے اور اس کے اندر ایک ایسی امید پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے خان صاحب کو. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی ویژن ہی اس ملک کو آگے لے کے جائے گی. اچھا آپ کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب وہاں پر قرآن پاک بما ترجمہ پڑھ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ورزش بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ابھی تک پر امید ہے. خرم کھوسا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح کی مزید ویڈیوز ہم خرم بھائی کے ساتھ گاہے بگاہے بناتے رہیں گے. آپ کیا سوچتے ہیں، کیا عمران خان صاحب اس وقت بھی جو پر امید ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ کیا اپنی عوام کے لیے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کا ویژن کچھ اور ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.